السلام علیکم ناظرین، وائنڈ اپ ود اسارانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کی کہ پاکستان کیا سیاسی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ سیاسی تنہائی کا شکار تو نہیں ہو رہا، کیونکہ جو اطلاعات یہ ہیں کہ خلیج کے ممالک سعودی عرب یو اے کے بعد برطانیہ کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ برطانیہ سے بھی ہمارے تعلقات کوئی اچھی نہج پہ نہیں ہیں۔ امریکہ سے تو تعلقات ظاہر ہے، امریکہ، بھارت، سعودی عرب، اسرائیل اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور پاکستان جو ہے وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ ہے۔ لیکن اگر ہم امریکہ سے کبھی ناراض ہوتے ہیں تو ہم چین کے قریب چلے جاتے ہیں، اور چین سے ناراض ہو تو امریکہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ لیکن چین بھی ہم سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے، جو اطلاعات یہ ہیں۔ لیکن اب اگر اس نے ہمیں $1.5 ارب دیے تو وہ شاید اس لیے بھی دیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ہم بالکل سیاسی طور پہ تنہا چھوڑ دیں گے تو یہ زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ پاکستان بہرحال بھارت کے حوالے سے ایک فرنٹ لائن الائی ہے چین کا۔ دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ چین کو ظاہر ہے اس خطے کے اندر اپنے مکمل طور پہ قدم جمانے کے لیے سی پیک کی ضرورت ہے، اور سی پیک پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر خارجہ واپس آ چکے ہیں اور وہ انہوں نے یو اے میں کیا گفتگو کی، کیا معاملات ہوئے، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے کہ کیا باتیں ہوئیں اور کیا چیزیں کچھ بہتری کی طرف گئیں یا نہیں گئیں۔ کل کے اپنے پروگرام میں ایک اچھی خبر آپ کو ضرور دی تھی کہ جاپان سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور وہاں تقریباً 10.5 لاکھ نوکریاں موجود ہیں جو پاکستانیوں کو مل سکتی ہیں اگر پاکستانی سفارت خانہ اور پاکستانی وزارت خارجہ تھوڑی سی ایفرٹ کرے تو یہ نوکریاں مل سکتی ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ یو اے ای اور سعودی عرب اور خلیج سے پاکستانی افرادی قوت واپس بھی آتی ہے تو ہمارے پاس ایک نیا دروازہ کھل جائے گا اور ہم اپنے وہاں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اکانومی ہے اس میں جو دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی ہیں جو وہ ہمیں بھیجتے ہیں وہی ہماری اصل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر لے لیں، ہمارے اندر اکانومی کی موومنٹ لے لیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ مرہون منت ہے ان پاکستانیوں کا جو پاکستان سے باہر مشقتیں جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بیماریاں جھیلتے ہیں، لوگوں کے برے رویے برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ اب پاکستان اور اپنے پیاروں کے لیے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے اور پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو جاپان ایک اچھا وینیو ہے جو کھل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کے جو پروگرام ہے ہم نے اس میں یہ بات کرنی تھی کہ دیکھیں اگر فرض کریں ایسا ہوا ہے تو جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ تو پانی کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنا رستہ بناتی ہے اور کسی رکاوٹ کو دیکھ کے کسی اور طرف نکل جاتی ہے۔ تو کیا پاکستان نے کچھ اس طرح کا پلان کیا ہے کہ ہم مشکلات میں اپنے نئے راستے تلاش کر سکے؟ اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایران کو اور چین کو بھی قریب کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران جو چین کے قریب ہوا اور ایران پاکستان کے قریب ہوا تو بھارت کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ بھارت چاہ باغ اور اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ لے کے ایران کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان نے ایک بہرحال اچھا قدم کیا۔ اور اگر اس خطے میں چین، ایران، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا یہ سارے ایک پیک بن جائے تو یہ بڑی مضبوط طاقت ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی توانا طاقت ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ کیا جو سعودی عرب کا غصہ ہے وہ خالی پاکستان پہ پریشر ڈیولپ کر رہا ہے اسرائیل کے تسلیم کرنے کے لیے، یا ایران کے حوالے سے بھی جو پاکستان ایران کے قریب ہوا ہے اور اس کا بھی اسے غصہ ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے آج ہمارے پینل میں۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ان سے بہتر رائے پاکستان کے حوالے سے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خورشید قصوری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔
قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیع الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی، جھوٹ نہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اب بات کریں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب سے۔ پاکستان کے خارجہ امور پہ ان سے بہتر کوئی کامنٹس نہیں کر سکتا۔ خورشید صاحب السلام علیکم۔ اطلاعات یہ کہ جی خلیج کے جو ممالک ہیں وہ تو ہم سے ناراض ہیں ہی سر، جیسے میں نے انٹرو میں کہا چین بھی تھوڑا سا ہم سے ناراض ہے، برطانیہ کا بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اس کے ساتھ بھی معاملات تھوڑے سے خراب ہیں، تو کیا پاکستان کوئی اسی سیاسی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ 100% صحیح تھا کہ ہم نے فوجی نہیں بھیجنے، لیکن 100% غلط تھا جس طریقے سے ہم نے اس کو شور مچایا، نعرے بازی میں کنورٹ کیا، ہر پارٹی نے نعرے لگائے ہم نیوٹرل ہیں، یعنی اس کو ہم نے ایشو بنا دیا۔ یہ اس قسم کے معاملات ہینڈل اس طرح نہیں کیے جاتے فورن پالیسی کے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ فورن پالیسی میں there is no place for a bull in a china shop۔ تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے تھا، ہم نے نعرے مارے ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ بھئی آپ نہ بھیجیں، آپ کو نعرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا پبلک ڈیبیٹ کیا کرا رہے ہیں؟ آپ نے نتیجہ یہ ہوا، انہوں نے کہا اچھا آپ نیوٹرل ہیں تو ہم بھی نیوٹرل ہیں۔ انہوں نے بلا لیا مودی کو 50,000 کا جلسہ کرا دیا دبئی میں، جو تاریخ میں پہلی دفعہ تھا۔ لیکن پاکستان کے بنیادی طور پر تعلقات عرب دنیا میں مسلمانوں میں ایک مستحکم ہے، اور ہماری ڈیفنس تعلقات بہت قدیم ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے وہاں انڈین آرمی کے چیف بھی پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ سبق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ فورن پالیسی میں کہتے ہیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، اور اگر فری لنچ نہیں ہے تو آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ نے ایک طرف گئے یونائٹڈ نیشنز میں ان کے جہاز میں، پھر آپ نے کہا کہ آپ کو ایسے اشارے انٹرپریٹ کیے گئے جس میں انہوں نے کہا جی آپ تو کوئی دوسرا گروپ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد سعودی کراؤن پرنس نے جہاز واپس بلا لیا، حالانکہ بہت اسپیشل جسچر تھا کہ جہاز خود بھیجا، حالانکہ نارملی تو نہیں بھیجا جاتا، لیکن پھر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد ہم نے جہاں تک تعلق ہے اس کا، ہم نے کہا ملیشیا جائیں گے، اور وہاں پھر ہم ملیشیا بھی نہیں گئے۔ تو میرا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حالانکہ فارن آفس کی جنرل ہینڈلنگ اچھی رہی ہے، اور اس گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کی جو اپنی اسپیچ تھی وہ یونائٹڈ نیشن میں واقعی بہت اچھی تھی، اور اس کا ایک اچھا اثر ہوا ہے۔ لیکن فارن پالیسی میں بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے،
और सेंटिमेंटलिटी नहीं उसमें दिखाई जा सकती। लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं, अभी फॉरेन मिनिस्टर हमारे गए हुए थे यूएई, और मुझे ये भी सर्टेनिटी है कि देर में नहीं, इंशाल्लाह जल्दी सऊदी अरेबिया की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी रिमूव होंगी। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि फॉरेन पॉलिसी में अंदरूनी पॉलिसी की तरह वही नारेबाजी कर। अच्छा सर, एक इतलात अभी ये चल रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बाद यूरोपीय यूनियन की जानिब से जब फेक उनकी जो लेबॉर्ट्री उसने खबरें पकड़ी, भारत का नेटवर्क का सामने आया और बड़ा ही बेशरम चेहरा उसका सामने आया। और आज तो अमरीकी थिंक टैंक ने भी भारत को कहा है कि ये उसकी 25 दर्जे तनजली करके 111वें नंबर पर चला गया इंसानी हकूक और इक्तिसादी आज़ादी के हवाले से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतलात थी कि कोई पाकिस्तान का वजीर यूके गया, यूके से इसराइल गया और इसराइल जाके उसने इसराइल के वजीर आज़म से मुलाकात की, वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की। लेकिन आपकी भी तो माजी में कभी एक इसराइली सफारत कारों से मुलाकात हुई थी, वो भी तो अभी तक लोगों को उसका मुकम्मल हाल नहीं पता। हमारे अभी जो जहाँ तक थ्योरी है वहाँ प्रेसिडेंट अर्दोगान, ठीक है कि जहाँ गल्फ में कुछ डेवलपमेंट है और अपना एक बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड जो है वो यमन के वक्त शुरू हुआ था, और मेरा ख्याल है हमारा फैसला तो खैर बहरहाल हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान में किया गया था, तमाम इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व थी, और उसकी खास वजह थी जो मैं वहाँ गया था, हमने उसको बड़ा को आसानी से फैसला नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ के अवाम के कुछ जज्बात हैं उस सिलसिले में। और वो ये था कि इंडिया उस वक्त सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा था अमेरिका के साथ, और प्रेसिडेंट बुश के हालांकि हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो कह रहे थे हम पाकिस्तान से नहीं करेंगे। और वजह ये बताई जा रही थी कि जो AQ खान अफेयर हुआ है उसके नतीजे में अमेरिकन कांग्रेस और मीडिया में पाकिस्तान के लिए हालात मुनाफिक सही नहीं रहे कि उसी किस्म का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया जाए। तो हमें ये भी पता चला था कि हमारी शदीद मुखालफत कर रही है इजरायली लॉबी जो वाशिंगटन में है। फैसला किया गया उस लॉबी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हाई लेवल पे कॉन्टैक्ट किया जाए इसराइल से तो एक सिग्नल जाएगा और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नंबर 2, उस वक्त कई ऐसे हथियार थे हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे थे जो अमेरिका भारत को नहीं बेचता था, लेकिन इसराइल वो भारत को दे रहा था। तीसरी बात यह है, इसराइल को इस बात का इल्म है कि दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, और हमारी जो रेंज है, क्योंकि हमारा तो किसी और मुल्क से नहीं, हम तो कहते हैं जी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि उन्होंने भी अपना इंडिया ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान स्पेसिफिक बनाया है। तो हमारे इंडिया की जो रेंज है, जो उनकी सबसे लंबी रेंज है, वो है निकोबार और अंडमान आइलैंड। और अंडमान आइलैंड और निकोबार में उन्होंने हमारे खिलाफ केसेस बनाए इंडिया ने, क्योंकि इंडिया का हिस्सा है वो। और जो पाकिस्तान से निकोबार अंडमान का फासला है उतना इसराइल का फासला है। तो इसराइल को ये पता है कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है। तो इसने हमारी एयरफोर्स ने उनके कुछ जहाज भी गिराए थे डॉग फाइट्स में सीरिया में जब 73 वॉर में, तो इसराइल भी बड़ा कीन था। और हमें एक मौका यूं मिला था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एरियल शरोन ने अपनी फौजें, इजरायली फौजें वापस बुला ली थी गाजा से। जब उन्होंने गाजा से फौजें वापस बुलाई तो अरब दुनिया, इस्लामिक दुनिया में बहुत खुशी हुई और सबने वेलकम किया और पाकिस्तान ने भी वेलकम किया, और फैसला किया गया कि जो मैंने वजूहात ऊपर बताई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मौका अच्छा है कि उन्होंने फौजें विड्रॉ की हैं। तो मैं भी पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल दूं कि अगर वो वेस्ट बैंक से फौजें निकालेंगे और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को मोरज़े वजूद में आने देगा जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होगा, तो फिर हम उनको रिकग्नाइज करने के लिए ताल्लुक रेडी होंगे अकॉर्डिंग टू किंग अब्दुल्ला प्लान। अब किंग अब्दुल्ला का जो प्लान था उस बताया था जो क्राउन प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, बाद में अरब लीग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने इजरायली को कहा था कि अगर आप फौजें विड्रॉ करेंगे तो किंग अब्दुल्ला के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब ही सिर्फ रिकग्नाइज आपको नहीं करेगा, अरबी दुनिया ही करेगी, हम भी आपको कर लेंगे, लेकिन आप फौजें निकालें। तो उसका भी एक खास पस मंजर था जो मेरी मीटिंग थी।
ٹھیک ہے سر، آپ نے اتنی بڑے ایک انکشاف کیا، میں ہمارے لیے تو بریکنگ ہے کہ ہمیں خارجہ پالیسی میں دروازے بند نہیں ہوتے اور بندہ آپ مفادات کے پیچھے اپنے اپنے ملک کے ٹوکر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت جا رہی ہے اور یہ سارا جو فس کریٹ ہوا ہے، جو چیلنجز ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ اسے صحیح طرح ڈیل کر رہے ہیں؟ پاکستان کا فورن آفس میں بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں جی، اس کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے، اس میں لوگ ساری زندگی، اگر کوئی دنیا میں ایک پاکستان کی فوج ہے، وہ آرم فورسز ہیں، وہ کریئر ان کا وہ ایک ہی جگہ ہے. یہ تو نہیں کہ آج ہیلتھ میں، کل ایجوکیشن میں، پرسوں لوکل باڈیز میں چلے گئے. تو جو فورن آفس ہے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو انسٹیٹیوشنل میموری ہے، ان کے لوگ ٹرینڈ ہیں. دنیا کے کیپٹلز میں بیٹھے ہمارے جو سفیر ہیں وہ ہمیں جو انفارمیشن انالیسس بھیجتے ہیں. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ صبح 9 بجے پاکستان میں جو سب سے ویل انفارمڈ 2 آدمی ہوتے ہیں، ایک فورن منسٹر ہوتا ہے اور ایک فورن سیکرٹری. اور وہ انفارمیشن جو ہمیں ٹیلی گرام کے ذریعے آتی ہے، ہم آرمی سے بھی شیئر کرتے ہیں، ہم ISI سے بھی شیئر کرتے ہیں، اور ریگولرلی آف کورس پرائم منسٹر کے پاس تو جاتی ہے، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے، لیکن جہاں ہم ضرورت سمجھتے ہیں ہم آرمی سے، ISI سے بھی شیئر کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے انفارمیشن از پاور اینڈ فورن آفس از ویری ویل ٹرینڈ فار دیٹ. لیکن آگے جو اس کو صحیح چلانا، اگر ہم اس کو ایک ایشو لوکل پالیٹکس کا بنا دیں گے، جیسے ہم نے بنا دیا تھا یمن کے معاملے میں. یمن میں ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا لیکن غلط طریقے سے کیا، نعرے مارنے شروع کر دیے، ہم نیوٹرل ہیں، فلاں ہیں. ان کا چاہے نیوٹرل ہو تو ہم بھی موڈی کو بلا لیتے ہیں. تو یہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ان کے ساتھ سے زیادہ تعلقات ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکور آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ فورن منسٹر بھی گئے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ سعودی عربیہ سے بھی ایفرٹس کی جائیں گی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو ریموو کرنے. اچھا سر، خطے میں بھارت کا جو جنون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کل ہمارے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ بھارت پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کرنے کا سوچ رہا ہے. اور پھر ہمارے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی. ہمارے آرمی چیف کی جانب سے بھی بارہا اس بات کا عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے اگر کبھی ایسی غلطی کی تو ہم اسے مزہ چکھا دیں گے. ماضی میں بھی ہم نے بھارت کو اس کی حماقتوں کی اچھی سزا دی ہے، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ بھارت یہ بات سمجھنے پہ تیار نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے اور خاص کر کے بھارت کو آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کو، ان کے پلاننگز کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ بھارت سرجیکل سٹرائک کی حماقت کر سکتا ہے؟ کہ وہ بہانہ تو کوئی نہ کوئی بنانا چاہتا ہے نا. اپنے جو انٹرنل پرابلمز ہیں، معیشت کا برا حال ہے، دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ بھارت کو نقصان ہوا ہے. ابھی بھی پچھلے میں بھی -9 گئے ہیں، اس سے پہلے ایک میں اس بہت ہی پہلے تو 30 تھے، پھر 10 پہ آئے، اب کو 7-8 پہ آ گیا مائنس. اس کے مقابلے پاکستان تو الحمدللہ ایک پچھلے جو کوارٹر تھا 0.4 مائنس تھا، ایک سے بھی آدھے سے بھی کم، اور اب لائکلیہڈ ہے کہ پازیٹیو ہے اس کوارٹر میں. اور پھر جو بڑی اکانومیز ہیں ان میں بھارت کا سب سے برا حال ہوا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کرونا وائرس ہے، جو بدترین جہاں 3 ملک ہیں ان میں بھی بھارت شامل ہے، امریکہ، برازیل اور ہندوستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل جو ان کے حالات ہیں ادھر سے انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. اوپر سے اور کسانوں کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، فارمرز کی جو ہوئی ہے، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے. پہلے تو انہوں نے اپنی پالیسیز سے مسلمانوں کو صرف کشمیر کے نہیں، بھارت کے مسلمانوں کو متنفر کیا، ان کو ذلیل کیا گیا، مارا گیا، کلنگ کی گئی اس کے نام پہ. اب لو جہاد کا ایک لفظ کا نعرہ لگا دیا گیا ہے. لیکن اب جو سکھ بھی نکل آئے ہیں جو پنجاب کے فارمرز ہیں، تو مودی صاحب جو پالیسی اپنائے ہوئے ہیں وہ کوئی بھارت کے لیے بہت سود مند نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کا ہے، میرا نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے اگر کوئی غلطی جو ہوئی جس کو میں نے انڈیکیٹ کیا، وہ ہم آسانی سے ہمیں چاہیے اس کو ریٹریو کرے اور ہم زیادہ دخل نہ دیں دوسرے ممالک. جو ہمارا جب ہمیں کہا جائے ہم نے صحیح کیا، ہم نے فوجیں نہیں بھیجی یمن میں، تو نعرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے لیے ہم لوکل جیسے ووٹ لینے ہوتے ہیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، ہم اپنی لابی کو
خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فورن پالیسی میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا سر، آخری سوال آپ سے میں نے کرنا تھا کہ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پتے کھیلے، بھارت اس میں شامل ہو گیا اور پھر اسرائیل نے آہستہ آہستہ خلیج کے تمام ممالک سے اپنے معاملات بہتر کرنے شروع کر دیے. امریکہ نے اپنا دباؤ ڈالا، بزدل حکمران وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جان اور کھال بچانے کے لیے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے اور اسرائیل نے ایک ایک کر کے تمام ممالک سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے. یہاں تک کہ جو اس وقت مسلمانوں کے 2-3 بڑے چیمپئن ہیں ان میں ترکی بھی شامل ہے. ترکی نے بھی اب سے چند دن پہلے اپنا سفیر وہاں پہ بھیج دیا. تو کیا پاکستان اب دیکھا جائے تو مسلم بلاک میں اکیلا کھڑا ہے اور وہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں تسلیم نہیں کروں گا، چاہے کچھ اور وزیر اعظم بارہا اس کا ادا کر چکے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ ابھی دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، کوئی ایسا دباؤ نہیں ہو سکتا. میں فورن مسٹر رہا ہوں. اگر دباؤ ہوتا تو ہمارے اپنے مفادات کا ہمیں کون کہہ سکتا ہے. ہمارا بڑا ملک ہے الحمدللہ، ہماری 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے، دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے. کیوں نہیں ایکسپٹ ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں، جب میں انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، جب ہمارے بیک چینل میں بات چیت ہو رہی تھی اور جب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب جا رہا تھا، یعنی کہ ہم ایک مسودے پہ تیار ہو گئے تھے جس کو کشمیر کے جو مین پوائنٹس تھے، اس وقت یہ آنن فانن تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے پبلک اوپینین تیار کرنا ہوتا ہے. 3 سال میں بولتا رہا، پریزیڈنٹ مشرف بولتے رہے. تو جب تک آپ پبلک اوپینین نہیں تیار کریں گے، مجھے ڈر تھا کہ جب وہ اعلان کریں گے تو پاکستان کے عوام رد کر دیں گے اس کو. کوئی شوق نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بچہ تھا، اسکول میں تھا، مفتی اعظم فلسطین کا نام سنتا تھا، قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں ان کے ارشادات تھے. تو اگر آپ نے پالیسی بدلنی ہے تو کوئی پارٹی باہر نکلے، رائے عامہ جو ہے ہموار کرے. آج مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی یہ رسک لے گا. آج تو پاکستان میں ویسے سیاسی طور پر کافی تضادات بھی ہیں. تو جب تک آپ رائے عامہ ہموار نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. شکریہ سر ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، خورشید محمود قصوری صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور جو ان کی باتوں سے خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب کہیں نہیں بھاگا جاتا، وہ واپسی کرے گا، آئے گا. اور یہ مفادات ہوتے ہیں ممالک کے، وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کی کسی سے دوستی نہیں رہتی تو دشمنی بھی نہیں ہوتی. پھر اسرائیل کے حوالے سے بھی خورشید محمود قصوری صاحب کا بڑا واضح انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان پہ پریشر ہوگا تو کیا پریشر ہو سکتا ہے. پاکستان نے اگر کبھی اس حوالے سے سوچا تو ظاہر ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے سوچے گا اور اس کو سوچنے کا حق بھی ہے. ہر ملک جب اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے اور فیصلے کرتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا. خورشید محمود قصوری صاحب سے گفتگو کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اسی موضوع پہ کچھ اور ماہرین سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے خورشید محمود قصوری صاحب سے گفتگو کی اور خورشید قصوری صاحب کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ درست سمت جا رہی ہے اور ہم اپنے رستے بنا رہے ہیں. اب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں صباح الدین صاحب. صباح الدین صاحب ماہر ہیں امور خارجہ کے اور مختلف انگلش اخبارات میں بھی لکھتے ہیں اور غیر ملکی جو چینلز ہیں اس پہ بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ٹھوک بجا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. صباح الدین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم اشار صاحب. صباح صاحب بات ہو رہی تھی اسرائیل کے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. پھر میں کہہ رہا تھا میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان احساس تنہائی کا شکار ہے اور اس کے ارد گرد جو اس کے الائی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں. اب تو برطانیہ کا بھی سن رہے ہیں کہ اس سے بھی ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمارے جو برادر ملک ہیں وہ تو ہم سے ویسے ہی ناراض ہیں. تو چین بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہے سی پیک کو لے کے. اور کیا پاکستان کو کیا ہو گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے سر؟ بہت شکریہ اشار صاحب. دیکھیے
کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے داخلی ترجیحات سے وابستہ ہوتی ہے. یعنی جو ڈومیسٹک پریورٹیز ہیں وہ خارجہ پالیسی، خارجہ اسٹریٹجی اور آپریشنل لیول کے پلانز کا تعین کرتی ہے. یہ جن تعلقات اور فرکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپریشنل لیول کی ہیں، یہ پالیسی لیول کی نہیں ہے. پاکستان کا جو وزن، اچھا سر ایک منٹ، صبا صاحب مجھے بتائیے کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین آپریشنل لیول اور وہ دوسرے جو لیول ہے اس کے کیا فرق کیا ہے ان میں دونوں میں؟ جی اصل میں جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو فارن اسٹریٹجی کہیں، یہ پالیسی کو جنم دیتی ہے، پالیسی اسٹریٹجی کو جنم دیتی ہے اور اسٹریٹجی آپریشنل لیول کے پلانز کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پالیسی ہے وہ آپ کے ڈومیسٹک پریورٹیز کے ارد گرد، جسے ہم نیشنل انٹرسٹ کہیں، اس کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک. تو جو بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، ہمارے فارن افیئرز ہیں، وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے پروسیڈ ہوتے ہیں، ان کی پروگریشن اسی سمت میں ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ سے ضرور اختلاف کروں گا پاکستان کے تنہا ہونے کے حوالے سے یا ایسے کسی پرسپشن کی ری انفورسمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے پاکستان کا اس پوری دنیا میں ایک وزن ہے، ہماری ایک ریلیونس ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جغرافی دی ہے ہمیں، ہم ریجنل کراس روڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ریلیونس ہے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ہمارا اپنی اس ایٹمی حیثیت کو ہم ایز اے پولیٹیکل لیوریج استعمال کرتے آئے ہیں. اور ہم ایسے خطے میں اس دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر شاید مستقبل میں آپ ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو کون جو ہے ہماری اس حیثیت کو، اس ریلیونس کو اگنور کر سکتا ہے؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جن ممالک کے ساتھ فرکشنز کی آپ نے اشارہ کیا، کیا ہم دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ انٹرنیشنل باڈی اقوام متحدہ کے میرا خیال ہے رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. ہم دوبارہ صباح الدین صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. صباح الدین صاحب کی بات کسی حد تک وہ جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پاکستان، پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ وہ جو پلان کرتے ہیں پھر اسے آپریشن کے طرف لے کے جاتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو اس میں سم ٹائمز آپ کے آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ صبا صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا اور میں ان سے اس پہ وہ ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے ان سے میری بات ہو، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایسی کیا وجہ ہوئی کہ سعودی عرب جیسا ہمارا مشکل وقت کا ساتھی، جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ دیا، پیٹرول کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، مختلف پلیٹ فارمز میں ہماری آواز کے ساتھ آواز ملانے کے حوالے سے، وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے جو ہمیں $3 ارب دیے تھے اس نے کہا جی وہ پیسے نکالیں واپس دیں. اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہم ایک مشکل اقتصادی صورتحال کا شکار ہیں، اس کے باوجود اس نے ہم سے پیسے واپس لینے شروع کر دیے. پھر اب بھارت کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ہسٹری میں پہلی دفعہ سعودی عرب گیا اور وہاں جا کے اس نے دورہ کیا اور وہاں جا کے سعودین سے مذاکرات کیے. تو خطے کا توازن جو ویسے ہی خراب ہے اور بھارت کا ذہنی توازن ویسے ہی خراب ہے، تو اس کے لیے تو اس سے بڑی اور بوسٹ اپ کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے سعودی عرب جس کا کندھا ہمیں ہمیشہ میسر رہا ہے وہ کندھا نہ رہے اور وہ کندھا جا کے بھارت کے وزیر کیا بلکہ بھارت کے ساتھ جا کے مل جائے. تو ان حالات میں یہ ایک ناکامی تو ہے جب آپ کا وزیر خارجہ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہے گا سعودی عرب کو مخاطب کر کے کہ اب فیصلے یہاں ہوں گے، اور آپ یمن میں فوج بھیجنے کے حوالے سے جیسے کہ خورشید محمود قصوری صاحب نے کہا کہ خورشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کرنا بھی تھا تو اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت تھی. ہمیں جوائن کیا ہے محمد مہدی صاحب نے. محمد مہدی صاحب ماضی میں سفارتی سطح پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے مختلف ممالک میں اپنی خدمات انہوں نے انجام دی. جنگ کے کالم نگار ہیں اور بہت گہری نظر ہے خارجہ پالیسی پہ مہدی صاحب کی. مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رانا صاحب.
میں صاحب بات ہو رہی تھی ابھی میری خورشید محمود قصوری صاحب سے بات ہو رہی تھی، پھر صباح الدین صاحب سے بات ہوئی. وہ تو ہمیں خواب دکھاتے ہیں اچھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا کلیم یہ تھا کہ سعودی عرب نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے، بھارت کا وہ آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پہ چلا گیا، یو اے ای کہہ رہی ہے کہ ہم بندے آپ کے واپس بھیج دیں گے، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل، امریکہ، بھارت اور خلیجی ممالک یہ ایک پلیٹ فارم پہ چلے گئے. چین بھی کوئی اتنا ہم سے خوش نہیں ہے. ماضی میں چین کے صدر بھی دبے دبے لہجوں میں اور چینی سفیر بھی اپنی مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، سب ستہ خیرہ ہے، بہت اچھی شاندار مووی چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ خارجہ امور کے اندر نا ایک دن کی بات پر یہ بات فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر ہم اس کو پچھلے 2.5 سال کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے حوالے سے ہم نے یہ کبھی کوشش کری کہ ہم سعودی عرب، یو اے ای اور ان لوگوں کے قریب چلے جائیں، اور جب یہ لوگ ہمارے ملک کے دوروں پر آئے تو ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو بہت ہی ایکسٹراڈنری پروٹوکال بھی دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اچانک خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک اور کانفرنس کرنی چاہیے، اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ جا کر سعودی عرب کو منا بھی سکتے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. لیکن جب سعودی عرب نے ہمیں منع کیا تو ہم نے جانے سے فیصلہ. تو بنیادی طور پہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم ایک دن جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں. شروع میں ہم نے کہا کہ سی پیک اور یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ غلط تھے اور اس میں شفافیت نہیں تھی، بلکہ ہم نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کو فی الحال جو ہے وہ روک رہے ہیں 1 سال کے لیے. لیکن پھر جب صورتحال میں تبدیلی آئی تو ہم بھاگے بھاگے چین کے پاس چلے گئے، اور پھر جب چین نے ہماری بات نہیں سنی تو ہمارے جنرل باجوہ صاحب چلے گئے. اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آرمی چیف کی پریزیڈنٹ آف چائنا سے ملاقات ہوئی جو طے نہیں تھی. 3 دن کا دورہ تھا، 3 دن میں تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی خواہش پہ انہیں روک لیا گیا اور 5ویں دن ملاقات ہوئی. تو اصل میں ہم نے خود ہی اپنے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا کر لیے ہیں. شاید یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ہم کیونکہ خود کنفیوز ہیں اور ہم کسی ایک طرف جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ہم ٹرمپ سے جا کر ملے تو ہم نے کہا کہ ٹرمپ تو اب ہمارا بہت قریبی دوست ہے اور وہ جو ہے وہ یہ کشمیر کا مسئلہ اور یہ سب کچھ حل کروا دے گا. لیکن ہم نے صرف 3 ہفتوں کے بعد ہی دیکھا کہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے ایک اور صورتحال پیدا کر دی، اور اب 1 سال بھی گزر گیا ہے لیکن کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس صورتحال کو واپس لانے کی بات نہیں کر رہا. بس وہ یہاں تک تو ضرور بات کرتا ہے کہ وہاں پر کشمیریوں کو کرفیو میں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں. تو بنیادی طور پہ ہم نے اپنے خود سے ہی فیصلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ متنازع بنا. ٹھیک ہے، میں صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ جو خارجہ پالیسی ہے کیا راتوں رات بدل جاتی ہے؟ کیا پالیسی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا یہ کوئی مستقل جاری رہنے والا عمل ہے اور جب ہم کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو ہم اس کے برے نتائج اچھے نتائج کیلکولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے طیارہ ہوا، خیر وہ تو واپس آ گیا، لیکن ہم نے کہا جی ایک نئے کانفرنس میں شرکت کی جائے جس سے سعودی عرب ناراض ہوا. پھر ہمارے وزیر خارجہ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ اب سعودی عرب کو مخاطب کر کے کہ اب فیصلے یہاں ہوں گے، یعنی کہ وی ول بی دا باس. تو یہ کیا ہم نے سوچ لیا تھا کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں ہم نے خارجہ پالیسی کو پچھلے چند سالوں سے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے کے معاملات بن گئے. اس کے اندر کوئی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والے وقت میں ہم نے اس سے کوئی فائدہ لینا ہے یا اس کے کیا مقاصد ہوں گے. ہم ایک رات ایک بات سوچتے ہیں اور اگلے دن ہم اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب ہماری یہ خارجہ پالیسی ہوگی. یہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کوئی مشورہ، کوئی مشاورت، کوئی فیصلہ سازی کا کوئی میکنزم نہیں بنایا ہوا. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر رات کو سوچتے ہیں اور صبح وہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، یا پھر ہمارے کچھ اور لوگ کچھ سوچتے ہیں اور وہ ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری یہ خارجہ. اچھا نہیں، مجھے مہدی صاحب ایک بات بتائیے کہ کیا جو ہم کوئی بھی خارجہ پالیسی اپناتے ہیں تو کیا کوارڈینیشن نہیں ہے اداروں میں آپس میں جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں؟
رانا صاحب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور بہت عرصے سے صحافت کی دنیا میں ہیں. آپ اگر فورن آفس میں اپنے دوستوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہت دفعہ یہ بتائیں گے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں ہم کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اب طریقہ کار نہیں ہے جس کے تحت وہ فیصلے کر رہے ہوں. فورن پالیسی فورن آفس کے اندر شاید اب نہیں اس کا کوئی تعلق رہا ہے. یہ فورن آفس سے باہر چلی گئی ہے فورن پالیسی, اور فورن پالیسی جو ہے وہ کوئی کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو سیکورٹی کے ذہن سے فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں. اور جب آپ صرف سیکورٹی کے ذہن سے فورن پالیسی کو دیکھیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب ہٹلر نے فورن پالیسی کو سیکورٹی کے طریقے سے چلانے کی کوشش کی تو پھر اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. تو اس لیے فورن پالیسی ایک باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, ایک دنیا کا طریقہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ 1000 سال پہلے بھی فورن پالیسی کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ روم کا سفیر بھی اور ایران کا سفیر بھی جو ہوا کرتا تھا وہ خلیفہ راشدین کے پاس موجود ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوتے تھے. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. ہم اس سے اصل میں خود سے پیچھے ہٹ گئے, اور مسئلہ اس کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ہندوستان نے ہمارے لیے آہستہ آہستہ ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی رہی ہے. ہم نے پچھلے 70 سال میں امریکن بلاک کے ساتھ چلتے رہے, اور امریکن بلاک کی وجہ سے ہمارا عرب دنیا بھی ہماری دوست رہی, ترکی بھی ہمارا دوست رہا, اور 79 سے پہلے ایران بھی ہمارا دوست تھا. لیکن جب ایران کے اندر انقلاب آیا اور وہ امریکن بلاک سے نکلا تو ہمارے مسائل شروع ہو گئے, اور سینٹرل ایشیا کی آزادی کے بعد وہ مسائل بڑھتے چلے گئے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ اب ہم نے کوشش کری کہ ہم سی پیک اور ان چیزوں کے ساتھ جائیں تو ہماری لیکن ہم سی پیک وغیرہ کے ساتھ بھی نہیں چل سکے پچھلے چند سالوں کے اندر, اور دوسری طرف سے بھی ہمیں یہ مسائل پیدا ہو گئے. لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ کل ہمارے وزیر خارجہ نے فرمایا کہ ہم انڈیا جو ہے وہ اسٹرائک کرنے والا ہے سرجیکل, اور اس نے بڑے ممالک کو بتا بھی رہا ہے کہ ہم اسٹرائک کرنے والے ہیں. تو بس اب ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ انڈیا ایک تو غیر قانونی کام بھی کرنا چاہتا ہے, اور وہ دنیا کو اعتماد میں بھی لیتا پھر رہا ہے, اور دنیا اس کو شٹ اپ کال بھی نہیں دے رہی ہے. اور ہمارے وزیر خارجہ کو ایک دوسرے سوائل میں کھڑے ہو کر یہ والی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہماری اب معلومات ہمارے ذرائع ہمیں یہ دے رہے ہیں. اور تیسری طرف یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ہمیں اس لیے ماننا چاہیے کہ ہمارے دوست ممالک یہ چاہتے ہیں. تو مثال کے طور پہ فیصلے جو ہیں وہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ فیصلے ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ فیصلے ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ مہدی صاحب, بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. مہدی صاحب نے ہماری خارجہ پالیسی کا ایک نیا رخ دکھایا ہے. اس سے پہلے خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں ایک نیا رخ دکھایا, صباح الدین صاحب نے دکھایا, اور مہدی صاحب نے تو اس کا بالکل متضاد جو ہے وہ شکل پیش کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ماضی میں پے در پہ غلطیاں کی جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر بھی جو ہے وقت وہ کوئی اتنا بقول مہدی صاحب کہ میرا کام ہے, میں ایک تجزیہ میں پروگرام کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک ایشو کے اوپر مختلف لوگوں کے اور مختلف ایکسپرٹس کے لوگوں کے بجائے مختلف ایکسپرٹس کے اوپینین جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ اس ایشو کی اصل شکل کیا ہے. دونوں شکل 180 ڈگری پہ دونوں جانب جو جس طرح سوچا جا رہا ہے وہ میں لے کے اپنے ناظرین کے سامنے آ جاتا ہوں, اور پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. صبا صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. صبا بھائی, آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی, بات بیچ میں رہ گئی, لائن ڈراپ ہو گئی, تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی. میری آواز آ رہی ہے صبا بھائی آپ کو؟ صباح الدین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اوہو, رابطہ پھر سے ہمارا منقطع ہو گیا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ آپ جن کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جن سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں بہت ساری ہرڈلز آ جاتی ہیں. یہی جدید ٹیکنالوجی کا کمال بھی ہے, اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی ہو وہ کبھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. تو میں نے آج کے پروگرام میں
آپ کو مختلف جو مختلف پہلوؤں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ صبا الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہوگا. صبا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل بھائی وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. آپ ہمیں ڈائمینشنز بتا رہے تھے خارجہ پالیسی کی کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں. جی میں مختصراً آپ کے سامنے بس کچھ حالیہ مثال رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم شاید دفتر خارجہ اور جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں اس کے درمیان میں کسی فرکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو غلط فہمی میں ہم کہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن نہ سمجھیں. دیکھیے کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں کہ ریسنٹلی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے پاکستان کے کہنے پر پاکستان کے دباؤ پر کشمیر کے متعلق ایک ریزولوشن ہندوستان کے خلاف پاس کیا. ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ اسی مہینے میں رشیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہائی لیول عسکری مشق جو ہے وہ انجام پذیر ہوئی. ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ امریکی حکومت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ دونوں نے افغان پیس پروسیس میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور اس کی اہمیت کو ایکنالج کیا. ٹھیک ہے صاحب مجھے یہ بتائیں پھر سعودی عرب کیوں ناراض ہوا؟ 3 ارب ڈالر انہوں نے کہا واپس کر دو میرے پیسے، اور اس کے بعد اس نے بھارت کے آرمی چیف کو بھی دورے پہ بلا لیا. اس کے پیچھے کیا پراسراریت ہے وہ تو ذرا سمجھائیں ہمیں. دیکھیے اونچ نیچ ریلیشن شپس میں آتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پہ انہوں نے ہندوستانی آرمی ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا ہے کیا ہم اگنور کریں کہ اس وقت بھی سعودی سوئل پر پاکستان کی مسلح افواج اس وقت بھی موجود ہیں، ان کی افواج کی ٹریننگ. لیکن ان کی تو واپسی کی اطلاعات بھی ہیں کہ جی ان کی جگہ پہ بھارت جو ہے جگہ لے گا. جی یہ تو قیاس آرائی کی حد تک بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسا قطعی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی کانفلکٹ چاہے وہ عرب پیننسولا میں ہو یا خلیج فارس میں ہو، کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں پاکستان کا کردار جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہاں سے پاکستان کی افواج کی واپسی کی قیاس آ رہی ہیں ضرور ہیں، لیکن اس میں حقیقت میرے خیال میں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. صاحب مجھے یہ بتائیے کیونکہ انفارچونیٹلی آپ سے بات نہیں ہو سکی، یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے کردار سے انکار ممکن نہیں ہے. بھارت کے آرمی چیف کو سعودی عرب نے بلایا، یہ ایک سمبولک بات ہے. آج تک اس دھرتی پہ کسی بھارتی آرمی چیف کے ناپاک قدم نہیں پڑے تھے. اس کو بلانے کی کیا وجہ؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ ابھی حالیہ ماضی قریب میں ہمارے ہائی آفیشلز گئے تو ان کو اس طرح پذیرائی نہیں ہوئی جس طرح اس بھارتی آرمی چیف کی ہوئی. دیکھیے ہم انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں وہ اپنے بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھنے ہوں گے، اور ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی ملک پرماننٹ دوست نہیں ہوتا اور کوئی ملک پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا. جب میں نے آپ کو پاکستان اور روس کے مابین ہونے والے ملٹری ایکسرسائز کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا 80 کی دہائی میں رشیا سب سے بڑا ہمارا دشمن تھا. بالکل. تو ان ریلیشنز کو ہمیں بائسز کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہندوستان کے آرمی چیف کو بلائیں یا اسرائیلی وزیر خارجہ کو بلائیں، ہماری طرف سے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسا کریں گے. لیکن پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمارے اپنے جو ڈومیسٹک پریورٹیز ہیں، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس کے عین مطابق ہے. اور یہاں پر آپ نے گفتگو کے آغاز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی تھی. ہمارے ہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور میں میرے خیال میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہماری جتنی کلیئرٹی ہے گورنمنٹ لیول پر، خارجہ پالیسی کے لیول پر اور انٹرنل ڈومیسٹک فرنٹ پر، میرے خیال میں اس سے واضح پالیسی کسی اور مسلم ملک کی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اپنے انٹرسٹ کا اندازہ ہے، انٹرسٹ کا پتہ ہے، اور میرے خیال میں ہمیں دوسرے ملک کی بھی اتنی کم از کم آزادی دینی چاہیے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے، وہ ہندوستانی آرمی چیف کو بلائیں یا کسی اور کو بلائیں وہ ان کی مرضی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور پاکستان کا جو کردار ہے
मिडल ईस्ट में उसको डिनाई कभी भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया कभी कम ना होगी। सबाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब कुछ चीज़ें तिश्ना रह गई हैं, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। जाते जाते बस मैं 2 जुमले आपसे शेयर करूंगा कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक की खारजा पॉलिसी या कोई सी भी पॉलिसी सिर्फ इस बात पे घूमती है कि उससे उस मुल्क को और उसकी आवाम को क्या फ़ायदा होता है, और अमूमन खारजा पॉलिसियाँ जज्बातियत से हट के बनाई जाती हैं। लेकिन हम जज्बाती कौम है और हमारा एक अटैचमेंट है फ़लस्तीनियों के साथ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन से मिलने के बाद ये ऐलान किया था कि हम फ़लस्तीनियों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब है, जहाँ पे हमारे मजहबी अकायद और हमारे तमाम एहसासात जो हैं वो ज़िंदा है और उससे वाबस्ता है। इस मौके पे जहानत यही होती है, इसी को प्लेयर कहते हैं, इसी को अच्छा खिलाड़ी कहते हैं, कि इन तमाम चीज़ों को लेते हुए वो एक रास्ता बनाए और वो रास्ता मुल्क के मुफाद में हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीकेंड आज ख़त्म हो गया। वाइंड अप विद इसाराना में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।